یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا سب اتنے ہی لوگ میدان محشر میں رہیں گے؟ بولیے امرٹی میں اس وقت جتنے لوگ ہیں اتنے لوگ رہیں گے؟ پورے بنگال میں جتنے لوگ ہیں، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ رہیں گے میدان محشر میں؟ حضرت آدم سے لے کر اسلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئے چلے گئے، جتنے ہیں جتنے آنے والے ہیں، سب میدان محشر میں ہوں گے۔ جب سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، بہت خوشی ہوگی۔ تو ہم میدان محشر میں اللہ کے ولیوں کو کہاں تلاش کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کہاں تلاش کریں گے؟ میدان محشر میں اللہ کے ولی ہوں گے کہاں؟ ایک اور حدیث سن لو، نتیجہ سامنے لے لو۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کلام اللہ کو ہو، اللہ کا ہو، روایت رسول اللہ کی ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میدان الاولیاء تحت ردائی، میدان محشر میں میرے اولیاء میری چادر رحمت پہ نیچے ہو۔ کہنا ہے میدان محشر میں میرے اولیاء میری چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، اور عالم کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، غریب نواز کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، تعدیلیا حسین کے چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، تمام اولیاء کرام کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، حافظ ولی اللہ کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، مولانا سلیم صاحب کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، مولانا سلیم صاحب کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، مولانا گل محمد صاحب کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، اللہ کے ولی کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے، اور کچھ طرح نہیں ہوں گے بلکہ حافظ ولی اللہ اپنے غلاموں سے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ولی اللہ اللہ کے رسول ہو رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ ولی اللہ کوئی کہے گا کرامت کبھی نہیں دیکھے، ولی کیسے مانے گا؟ ہاں دیکھیے بہت اچھی عنوان ہے، کرامت کبھی نہیں دیکھے ولی کیسے مانیں گے؟ ارے آپ ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کبھی نے آپ کبھی بھی ان کی نماز پوچھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، روزہ تو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، شریعت مصطفیٰ سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے یہی تو ان کی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو حافظ ولی اللہ کے اندر تھا وہ اخلاص تھا۔ وہی اخلاص، اسی اخلاص کی بنیاد پر آج مرٹی کا بچہ ان پر قربان ہے۔ ہاں کیا کہنا ہے، واہ ان پر شرط ہے۔ بے شک کرامت کی بات آئی ہے تو یاد رکھیے گا، جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، اور اللہ والا جب رب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو پروردگار ہمیں مکمل طاقت عطا کر دیا کرتا ہے۔ دہلی کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی کے حضرت بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ دریائے جمنا کے کنارے بہت اچھی عنوان ہے، توجہ سنیے، کرامت اتنے لوگ آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، جنرل نالج کی بات کروں مجھے بتائیے تو دہلی کا پرانا نام کیا تھا؟ کوئی بتائے؟ دہلی کا پرانا نام
کبھی بھی آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے دہلی کا پرانا نام شاہجہان آباد تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ شاہجہان آباد. اس مرتبہ جب ہم کشمیر پہنچے سرکار کے روح مبارک شریف کہ مکمل صنعت کہاں سے کیسے کدھر سے آئی تو وہیں پر میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ دہلی کا پرانا نام شاہجہان آباد تھا. دہلی کا پرانا نام شاہجہان آباد تھا. توجہ کیجیے. ایک اللہ کے ولی کی بیوی تھی. ان کے پاس آئے حضرت سب کو کرامت سکھاتے ہیں ہم کو ڈانٹتے ہیں اور ہم بھی کرامت دیکھتے ہیں. کرامت دیکھتے اور ایک چیز میں کہہ دوں کہ آدمی چاہے جتنا اونچا پہنچ جائے جتنا اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے سب کی نظر میں سب کچھ ہو سکتا ہے بیوی کی نظر میں کچھ نہیں ہے. ایک اللہ کے ولی کی بیوی تھی. ان کے پاس آئی آپ ولی بنتے ہیں ہمارے ولی تو ہم دیکھتے ہیں کہا دیکھیے ہمیں کل اللہ کے ولی کو دیکھے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا پاگل جو ہوا میں اڑ رہا تھا اس کو جواب نہیں تھا ولی تو تھے. کہنے لگے اگر آپ سے توڑ کے دکھائیے تو اگر آپ سے توڑ کے دکھائیے اچھا ہم اڑ کر کے دکھا دیں گے کہ تم یقین کر لو گے پہلے اڑ کر دکھائیے نا. تو مسلح دکھایا ہوا میں اڑنے لگے تھوڑی دیر کے بعد اڑ کر کے آئے آپ مان کو کہاں مان گئے اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے. اللہ کے ولی کی بیوی ان کے پاس آئے سب کو کرامت دکھاتے ہیں ہم کو ڈرتے ہیں آج ہم بھی کرامت دیتے ہیں. حضرت نے کہا اچھا کرامت دیکھنا چاہتی ہو تو جاؤ حلوہ پکاؤ. حلوہ میں کرامت دکھائیے گا پہلے حلوہ بڑھیا سے پکاؤ اس کے بعد کرامت دکھاؤں گا. گئی جا کر کے حلوہ پکائی پلیٹ میں لے کر کے آئی حضرت کے پاس حلوہ پک کے آئے آپ کیا کریں حلوہ لے کر میرے ساتھ چل لے کر کے ساتھ میں چلیے دریا کے کنارے دریا کے پاس آئے حلوہ کیا کروں تمہوں حلوہ کو دریا کے اس پار لے کر کے جاؤ. دریا کے اس پار ایک درخت کے سائے میں اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے ان کو جا کر کے میرا سلام کر دینا اور یہ حلوہ ان کو کھلا دینا. سبحان اللہ. یہ حلوہ ان کو کھلا دینا. آئی دریا کے کنارے اب چاروں طرف نظر دوڑا رہی ہیں اس پار جانے کے لیے کوئی لوکا نہیں کوئی بحری جہاز نہیں کوئی اسٹیمر نہیں کوئی پل نہیں کوئی برج نہیں. اس پار جائیں گے تو کیسے جائیں گے پلٹ کر کے آپ نے اس پار جانے کے لیے تو کہا ہے مگر اس پار جانے کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے کوئی بحری جہاز نہیں ہے کوئی اسٹیمر نہیں ہے کوئی پل نہیں ہے کوئی برج نہیں ہے. اس پار جائیں گے تو کیسے جائیں گے. حضرت نے کہا اس پار جانا چاہتی ہو جاؤ دریا کے کنارے کیا کر کے دریا کو کہنا کہ دریا مجھے راستہ دے دے مجھے جنت میں بھیجا ہے جس نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا. بیوی کی گرم ہو گئی کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں ہم آپ کی بیوی ہیں ہمارے بچے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں لگایا کیسی بات کر رہے ہیں. سنو اگر کرامت دیکھنا ہے تو جاؤ جا کر کے دریا پہ جاؤ. کرامت اگر دیکھنا چاہتی ہو تو جاؤ جا کر کے دریا پہ جاؤ. گئی دریا کے کنارے دریا مجھے راستہ دے دے مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اتنا کہنا تھا کہ دریا نے راستہ دے دیا. جھوٹ ہوتا تو دریا راستہ دیتا وہی جھوٹ بولتا اللہ. اس بار نہیں کیا دیکھتے ہیں ایک طرف سے سائے میں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک آیا اس پاس جو بابا رہتے ہیں انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے انہوں نے آپ کے لیے حلوہ بھیجا ہے یہ حلوہ لیجیے. وہ اللہ کے ولی پلیٹ کے لیے لینے کے بعد منٹ بھی نہیں لگا کہ پورا حلوہ چک کر پورا حلوہ کھا گیا. کر کے پلیٹ کو سادہ کر دیے
عورت کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی یا اللہ یہ طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے پلیٹ سے توڑ کے کھا جاتا ہے. پلیٹ کھا لو لے جاؤ پلیٹ لے کر کے دریا کے کنارے آئی اور سوچنے لگی آنے کا راستہ تو شوہر سے پوچھ لیے تھے, جانے کا راستہ تو کچھ بھی نہیں کیے تھے. چلو آنے کا راستہ اپنے شوہر سے پوچھ لیا تھا, چلو جانے کا راستہ جن کو حلوہ کھلایا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں. آئی کو آنے کا راستہ میرے شوہر نے بتا دیا تھا, جانے کا راستہ آپ بتا دو. باہر جانا چاہتی ہو کہاں میں جا کر کے دریا کے سامنے جاؤ, جا کر کے دریا کے کہنا کہ دریا مجھے راستہ دے دے, مجھے اس وقت سے بھیجا ہے آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا, آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا. میرے سامنے پورا پلیٹ کھایا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کھایا. سوچنے لگے اگر اس سے بحث کریں گے تو یہی رہ جائیں گے اور جا کر کے انہیں سے پوچھیں گے کیا معاملہ ہے. پلٹ کر کے آئی دریا کے کنارے, کہے دریا مجھے راستہ دے دے, مجھے اس وقت سے بھیجا ہے آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا. اتنا کہنا تھا کہ دریا میں راستہ دے دے. اس بات گئی حضرت کے پاس پہنچ آیا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا ہوا کہاں میں کہاں دریا میں جا کر کے کہنا کہ دریا مجھے راستہ دے دے, مجھے ان کے وقت میں بھیجا ہے جس نے ہاتھ تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا, یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے. میرے سامنے مخلوقات کر گئے پورا حلوہ کھا گئے. جب ان سے واپسی کا راستہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جا کر کے دریا کو کہنا کہ دریا مجھے راستہ دے دے, مجھے ان وقت میں بھیجا ہے جس نے ہاتھ تک کبھی کچھ نہیں کھایا. کیا ہے کہنے لگے سنو کرامت دیکھنا چاہتی ہو, کسی کا نام کرامت ہے, کسی کا نام کرامت ہے. جو سمجھ میں نہ آئے کہنے لگی مجھے سمجھا دیجیے معاملہ کیا ہے. جب حضرت نے کہا سنو دنیا دار کو کرتا ہے اپنے کام کے لیے کرتا ہے, اللہ والا کو کرتا ہے اپنے رب کے لیے کرتا ہے. اللہ والا چلتا بھی ہے تو اپنے رب کے لیے چلتا ہے, کھاتا بھی ہے تو اپنے رب کے لیے کھاتا ہے, اللہ والا بولتا بھی ہے تو اپنے رب کے لیے بولتا ہے. اسی لیے تو حدیثیں بولتی ہے فرماتا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے, جب میری محبت سے بڑا ہو جاتا ہے وہاں اس کی ہوتی ہے میرا ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے سننا میرا ہوتا ہے, ہاں اس کی ہوتی ہے بتانا میرا ہوتا ہے, ولی کے اندر پاور ہوا کرتی ہے. جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حافظ ولی اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے, حافظ ولی اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے, ولی اللہ ہے, غیر اللہ ہے. ارے ان کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے, ان کی آنکھیں عین اللہ ہے, ان کا سینہ قوت اللہ ہے, ان کا چہرہ عین اللہ ہے, ان کا ہاتھ ید اللہ ہے, ان کی تلوار لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, ان کا وظیفہ سبحان اللہ ہے, ان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے. حافظ ولی اللہ کا رسول محمد رسول اللہ. ہمارا حافظ ولی اللہ بے شک حافظ ولی اللہ کا پیغام جس پر رہا ہے وہ چمکتا ہوا نظر آیا ہے, وہ کامیاب نظر آیا ہے. اور حافظ ولی اللہ کی بارگاہ سے کل بھی ہم فیض دے رہے تھے, آج بھی دے رہے ہیں اور ہمیشہ لیتے رہیں گے. ہمیشہ حافظ ولی اللہ کا پیغام ہم غلاموں پر بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. آج دیکھیے حافظ ولی اللہ کو ادارے پانی سے رخصت ہوئے تقریباً 4-5 سال
8 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بچہ سے پوچھو کہ حافظ جی دادا کو جانتے ہو تو بچہ کہے گا ارے وہ حافظ جی دادا جو ہمیشہ وہ بنیا کی دکان میں، وہ حافظ جی دادا جو ہمیشہ مودی کی دکان میں بیٹھے رہتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، وہ حافظ جی دادا کو کون بھول سکتا ہے؟ آج بچہ بھی حافظ جی دادا کو نہیں بھولا ہے، باپ نہیں بھولا ہے، آخر کیوں نہیں بھولا ہے؟ حافظ ولی اللہ کا اخلاق ہے، اخلاق کی بنیاد پر آج بچہ ہو گیا۔ آج اخلاق محبت اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی منزل پہ کامیابی ملے گی، ہر موڑ پر کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دینا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنی بارش ہوئی مگر پھر بھی حافظ ولی اللہ کے چاہنے والے بیٹھ کر کے ذکر رسول سنتے، محبت میں بیٹھ کر کے، یہی تو محبت کا ثبوت ہے، یہی تو عشق اور پیار کا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں کہ بارش بھی ہو، طوفان بھی ہو، ہوائیں بھی چلے، چاہے آج مصیبت آ جائے، مگر ہم حافظ ولی اللہ کی یاد کو ہمیشہ تازہ کرتے رہیں گے، اس کا ذکر ہم مناتے رہیں گے، ان کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کی آدمی کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔